نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات میں آپ نے یہ بات سنی تھی کہ بنی اسرائیل نے ان کے ہاں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا۔ اب یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس آدمی کو کس نے قتل کیا ہے۔ اب گزشتہ آیات میں ایک بات یہ کہی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ ایک گائے لو اور اسے ذبح کرو۔ اب یہ گائے ذبح کیوں کروائی جا رہی تھی؟ آج جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے اس میں اس کی وجہ ذکر کی گئی ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کر دیا نفساً، ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اس کا الزام ڈال رہے تھے۔ اب یہ کیوں قتل ہوا تھا تو سیرت نگاروں نے اور ہمارے مفسرین کرام نے پھر یہاں پر اس کی وجوہات لکھی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور دیگر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور بڑا امیر آدمی تھا، بڑے اس کے پاس مال و دولت تھے، اور اس کی اولاد میں سے اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اب اس کے بھتیجے نے پہلے تو وہ انتظار کرتا رہا کہ چچا مرے گا اور چاچے کے مرنے کے بعد اس کی ساری وراثت مجھے ملے گی۔ پھر اس بھتیجے کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کون انتظار کرتا رہے گا اس کے مرنے تک، چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس چچا کو میں قتل کر دیتا ہوں، قتل کرنے کے بعد اس کی بیٹی سے میں نکاح بھی کر لوں گا، اس کا جتنا مال و دولت ہے اس پہ بھی قبضہ کر لوں گا۔ اور چنانچہ پھر اس نے ایسا ہی کیا کہ موقع پا کر اپنے چچا کو اس نے قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد اس نے جہاں پہ قتل کیا تھا اور لاش پھینکی تھی، یہ وہ محلہ تھا کہ جو دوسرے لوگ تھے وہاں پہ، کہ جو ان سے الگ الگ ایک دوسرے کونے میں رہنے والا ایک محلہ تھا، وہاں ان کے محلے کے پاس جا کر اس نے لاش بھی پھینک دی، اور ساتھ ہی اس نے دعویٰ کر دیا کہ اس محلے کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے ہی میرے چچا کو قتل کیا ہے۔ اب ساتھ ہی مطالبہ بھی کر دیا کہ مجھے اپنے چچا کے ان قاتلوں سے دیت بھی دلوائی جائے، یعنی ایک تیر سے لوگ دو شکار کھیلتے ہیں، اس نے ایک تیر سے 3 شکار کھیلنے چاہے کہ چچا کی وراثت بھی ملے گی، سارا مال و دولت میرے قبضے میں ہے، اس کی بیٹی سے شادی بھی کر لوں گا، اور جو چچا میں نے قتل کر دیا ہے اس کی قیمت بھی وصول کر لوں گا، مجھے دیت مل جائے گی۔ اب ان پہ الزام لگا رہا تھا۔ اب اس محلے کے لوگ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے، انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اب اللہ کی ذات سے دعا کریں اور اللہ کی ذات اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کر دیں کہ یہ قتل کرنے والا کون ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں فرماتے ہیں کہ تم گائے ذبح کرو۔ اب یہ گائے ذبح کرنے والی جو بات ہے نا، یہ بعد والی ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ والی بات پہلے والی ہے، یعنی واقع ہونے میں، واقعے کی ترتیب سے یہ جو آج ہم آیت پڑھ رہے ہیں یہ واقعتاً پہلے کی بات ہے، اور اس کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، یہ بعد کی بات ہے۔ اب گویا کہ ان آیات کو ہم دیکھیں گے اگر تو واقعاتی دنیا میں یہ ان میں تقدیم اور تاخیر ہے۔ کیا مطلب؟ آگے پیچھے ہیں۔ اب میں نے ایک بات پہلے کہی تھی کہ یہ تقدیم و تاخیر کیوں ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کوئی قصے سنانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات کسی بھی واقعے کا مقصودی حصہ ذکر کرتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو کبھی اس کو مقدم ذکر کرتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے اپنی حکمت کے تحت اس کو مؤخر ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک بات یہ، اور دوسرے مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ جو بات اصل مقصود ہو اس بات کو اللہ کی ذات جو ہے وہ پہلے ذکر کرتے ہیں، اور جو بات جو ہے اس کے بعد ضمناً ہو اس کو اللہ کی ذات بعد میں ذکر کرتے ہیں، اگرچہ واقعاتی طور پر ان کی ترتیب میں تقدیم اور تاخیر ہی کیوں نہ ہو رہی ہو۔ اب یہاں بھی ایسا ہی تھا کہ اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ وہ ان کی کرتوت بتانے تھے،
یہود کی شرارت یہاں پہ قرآن نے ذکر کرنی تھی، اس لیے شرارت بتانے کے لیے ان کی ہیلہ سازی کہ اللہ نے حکم دیا ایک کام کا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ اب اس میں سوال اٹھا رہے، ایک اعتراض اٹھایا، پوچھا وہ کیسی ہو، پھر بتایا گیا، پھر پوچھا اس کا رنگ کیسا ہو، پھر کہنے لگے ہمیں بھول گئی ہے وہ کیسی ہو، پھر اللہ کی ذات نے اس کی اور وضاحتیں فرمائیں، تب جا کر کہیں سے ڈھونڈا اور گائے جو ہے وہ لائی گئی۔ تو ایک تو یہ تھا کہ اصل مقصود بتانا تھا کہ اس قوم کے کرتوت کیا ہیں، اور پھر ضمناً آگے وہ بات بھی ذکر کر دی۔ تو جو اصل مقصود ہے رب قرآن پاک جو ہے اس کو پہلے ذکر کرتا ہے، اور جو بعد کی بات ہے اس کی بہت ساری مثالیں بھی ہیں احادیث میں، قرآن پاک میں، کئی اور اس کی مثالیں نکل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت پہ جانے والے ہیں اور اللہ کی ذات نے آپ کو جو حکم فرمایا ہجرت پہ جانے کا، تو قرآن پاک میں جب اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وقول، میرے نبی آپ یہ دعا پڑھتے جائیے گا، کیا؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اے میرے رب ادخلنی مدخل صدق، کہ مجھے سچائی کے ساتھ اس شہر میں داخل کرنا، واخرجنی مخرج صدق، اس شہر سے مجھے یا اللہ تو سچائی کے ساتھ یہاں سے نکالنا، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی طرف سے میرا مددگار اور میرے ساتھ جو وہ تعاون کرنے والا کوئی کھڑا کر دینا۔ یہ دعا کرتے ہوئے جانا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی جب شہر سے نکلتا ہے، نکلتا پہلے ہے یا دوسرے شہر میں داخل پہلے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اس شہر سے نکلتا آدمی پہلے ہے، جس بستی میں جا رہا ہو اس میں داخل ہوتا ہے بعد میں۔ لیکن یہاں بھی آپ ترتیب دیکھیں، رب ادخلنی مدخل صدق، مدینے میں داخل ہونے کی بات پہلے آئی ہے، اور مکہ سے نکلنے کی بات ترتیب کے لحاظ سے قرآن میں بعد میں آئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کا مکہ سے نکلنا یہ مقصود نہیں ہے، مدینے میں داخل ہونا مقصود ہے، کہ وہاں جائیں گے اور جا کر دین کی دعوت اور وہاں سے نیا کام شروع ہوگا۔ تو جو بات مقصود ہو قرآن اس کو پہلے ذکر کرتا ہے، غیر مقصودی بات جو ہے وہ ضمناً بعد میں ذکر ہوتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ تو بہرحال اب اس نے کیا کیا تھا؟ قتل کر دیا۔ اب اللہ نے حکم دیا تھا گائے کو ذبح کریں۔ اب پھر انہوں نے سوال اٹھائے، اور کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، اس میں ایسی حکمتیں ہیں کہ رب العالمین کے سوا اس حکمت کو جانتا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب چنانچہ یہاں پہ مفسرین نے پھر ایک دلچسپ واقعہ اور بھی لکھا ہے کہ یہ گائے جو ملی ہے یہ کہاں سے ملی۔ اب اس ضمن میں دو تفاسیر میں، تفسیر ابن کثیر میں امام عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی، اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تفسیر ہے تفسیر مظہری۔ اب یہاں پر انہوں نے پھر گائے کے حوالے سے، اور گائے کس کی ہے اس حوالے سے بڑی دلچسپ باتیں نقل فرمائی ہیں۔ اب ان کی اسنادی حیثیت کیا ہے، اب اس میں جائے بغیر، چونکہ ان میں ایک حکمت کی باتیں بھی ہیں اور جو ہے وہ بڑی تفصیلات ہیں، تو تھوڑا سا میں ان کا ذکر بھی یہاں کروں گا کہ وہ گائے کہاں سے ان کو ملی تھی۔ اب ساری نشانیاں جب بتائی گئی نا، تو اللہ نے پہلے تو حکم دیا تھا کوئی بھی گائے ہو۔ اب جب انہوں نے خود اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے، تو ظاہر ہے پھر اسی ترتیب کے گائے انہیں ڈھونڈ کر اسی رنگت کی، اسی عمر کی، اسی قسم کی، اب یہی ذبح کرنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ اب پھر مفسرین نے وہ بات لکھی ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی جو ہے وہ بڑی عمر کا تھا۔ اب اس کی اولاد میں سے صرف ایک ہی چھوٹا سا اس کا بچہ تھا۔ اب جب وہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ وہ بچہ جب تھوڑا بڑا ہوا، اور باپ کا بڑا فرمان بردار بچہ تھا، اس کی فرمان برداری کا یہ عالم تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس کے پاس جو ہے وہ بڑا قیمتی قسم کا ایک ہیرا تھا۔ اس نے کہا میں اس کو سستے داموں میں فروخت کر رہا ہوں۔ اب اس بچے نے پوچھا کتنے میں دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ 70,000 کا ہے۔ اب اس نے کہا کہ میرا جو اصل میں رقم ہے نا ہماری رکھی ہوئی، تو والد صاحب نے صندوق میں رکھی ہوئی ہے، اور اس کی چابی ان کے سرانے کے نیچے ہے۔ اب میرے والد صاحب سو رہے ہیں، اب میں ان کو جگاتا نہیں، ہاں انتظار کر سکتے ہو تو ٹھہرو، جب وہ خود جاگیں گے ان سے چابی لوں گا اور پیسے نکال کے تجھے 70,000 دے دوں گا، یہ تو اس سے خرید لوں گا۔ اب آزمائش تھی نا اللہ کی طرف سے بچے کی۔ اب اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میں ٹھہرتا تو نہیں ہوں، ایسا کرو کہ والد کو پوچھے بغیر ہی اگر آپ آہستہ سے چابی نکال کے مجھے دے دیتے ہو تو میں آپ کو 10,000 روپے چھوڑتا ہوں، 60,000 میں دے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، اگر انتظار کرتے ہو نا تو میں تجھے 70,000 نہیں 80,000 دے دوں گا۔ وہ ادھر سے 10,000 کم کر رہا ہے نا، تو بچہ ادھر سے 10,000 بڑھا رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا۔
پھر اس آدمی نے کہا کہ چلو تھوڑا اگر ابھی نکالتی ہو نا میں 50,000 میں دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں میں آپ کو جو ہے وہ 10,000 اور دیتا ہوں، اور بڑھا دیے. اب یہ جو ہے یہ 30,000 پہ آ گیا، 40,000 پہ پہنچایا، 30,000 اس میں سے کم کر دیے تو لڑکا 30,000 بڑھا کے 1,00,000 پہ پہنچایا. اس نے کہا تجھے 1,00,000 دے دوں گا لیکن اپنے باپ کو میں جگاؤں گا نہیں. اب جو ہے وہ آدمی وہاں سے چلا گیا اور سودا ان کا طے نہ ہوا. اب والد کو جب اس بات کا پتہ چلا نا تو والد بڑا خوش ہوا اور اس نے اپنے بیٹے کو دعائیں دی. اب اسی دعا کا اثر تھا کہ پورے علاقے میں صرف ایک ہی گائے اس طرح کی نکلی ہے جو اس بچے کے پاس تھی. اب اس بچے نے جب جو ہے وہ گائے فروخت کرنی شروع کی نا تو اس کی قیمت پھر لگی ہے. اب انہوں نے کہا کہ یہ اتنے پیسے دیتے ہیں، اس نے کہا یہ کم ہے، پھر اسے بڑھائے کرتے کرتے آخر کار انہوں نے کہا کہ ایک طرف تیری گائے کو رکھتے ہیں، دوسری طرف ہم سونا اور چاندی رکھتے ہیں، اس کے ساتھ تول کر تجھے رقم دینے کو تیار ہیں. اب اللہ یوں اپنے خزانوں کے اس کے لیے منہ کھول رہا تھا، کیوں؟ وہ اپنے والد کی اطاعت کرنے والا تھا. اور امام تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے جو واقعہ نقل فرمایا وہ یہ تھا کہ والد کی پھر جب وفات ہو گئی تو اس نے کیا کیا کہ جب والد کی وفات ہوئی تو وفات کے وقت ایک گائے تھی، چھوٹی سی بچہ تھا گائے کا. تو وہ اس نے کیا کیا کہ مرنے سے پہلے ہی وہ جنگل میں لے گیا اور جنگل میں لے جا کر کہتا ہے یا اللہ یہ میری گائے ہے جو میں اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تیرے سپرد کر رہا ہوں، اب اس کی رکھوالی تو نے کرنی ہے. اب ویسے ہی ویرانے میں چھوڑ کے آ گیا. اب وہ مختلف ٹائم گزرتے رہے، 1 مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال گزر گئے، والد کے پیچھے وفات ہو گئی. ایک دن ماں نے کہا، ماں کا بڑا فرما بردار وہ بیٹا تھا، تو ماں نے کہا کہ بیٹا وہ تیرا والد جو تیرے لیے گائے چھوڑ کے گیا ہوا ہے اور وہ گائے جنگل میں ہے، اور جا کر اس کو آواز دینا تو وہ گائے آ جائے گی، اس کو لے کے گھر آ جاؤ. اب چنانچہ وہ اس گائے کو لے کے گیا جنگل میں، آواز لگائی، گائے سامنے آ گئی، وہی گائے تھی. اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ اتنی خوبصورت تھی، اس کا زرد رنگ جو تھا وہ اتنا چمکتا تھا کہ جب اس پہ دھوپ پڑتی تھی یوں لگتا تھا کہ شیشے کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے اور کرنیں اس سے پھوٹ پھوٹ کے نکلتی تھی. فاقہ اللونہا تسر الناظرین، قرآن پاک نے جو وضاحت کی ہے نا بالکل اس کا عکس جو ہے اس میں نظر آتا تھا. اتنی خوبصورت زرد قسم کی، یہ جو سرخ رنگ ہوتا ہے نا زرد رنگ، اس رنگ کی عموماً گائے ہوتی ہیں، تو اس رنگ کی وہ گائے تھی. اب یہاں پر ایک بات اور بھی ضمناً ذکر کر دوں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کی جو تفسیر ہے تفسیر ابن عباس، اس میں انہوں نے یہاں پر جو رنگت کی بات آئی ہے نا، گائے کی جو رنگت کیسی ہو کہ ما لونہا، اس کا رنگ کیا ہو، تو جب اس کے زرد رنگ کی بات آئی تو یہ جو زرد رنگ کی گائے ہوتی ہے نا، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ زرد رنگ کا چمڑا ہوتا ہے، جو آدمی اس کی چپلی پہنتا ہے تو وہ ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے سکون اور راحت میں رہتا ہے. اب یہ بات کہ یہ انہوں نے کہاں سے نقل فرمائی ہے، تو اصل میں ایسی چیزوں کا تعلق دین سے نہیں ہوتا کہ یہ دین کا مسئلہ ہو، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے، مجربات ہوتے ہیں، یہ مجربات ہوتے ہیں. اب یہ تجربے کی بات ہوتی ہے، لہذا اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہوتا، تجربے کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح کہ وہ وظائف، وہ چیزیں کہ جو اکابرین امت نے آگے لوگوں کو سمجھائی ہیں، ان کا تعلق دین سے نہیں ہوتا کہ حدیث میں آیا ہو یہ بات. مثال کے طور پر یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، یہ جو کل ہم نے آیت پڑھی آخری، فَذَبَحُوهَا، انہوں نے اس کو ذبح کیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، یہ لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے. یہ جو آیت ہے، اب ہمارے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے اعمال قرآنی. اب اعمال قرآنی میں کیا ہے، انہوں نے مختلف قسم کے وظائف، بیماریوں کے علاج، مختلف قسم کی عملیات انہوں نے قرآنی آیات سے لکھی ہیں. اعمال قرآنی اس کتاب کا نام ہے. اب یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. یہاں انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے یہ لکھا کہ یہ والی جو آیت کا ٹکڑا ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، جب آپ کسی پھل کو کاٹنے لگے نا تو ساتھ یہ پڑھیں. اب وہ پھل کیا ہوگا، میٹھا نکلے گا. اب یہ کسی حدیث میں ہے، تو یاد رکھیے گا یہ چیزیں حدیث میں نہیں ہوتی. یہ جتنے اعمال قرآنی کے اعمال ہیں یہ کہاں ہیں، یہ حدیث میں نہیں ہیں، اور یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، مجربات ہیں. یہ بزرگوں کے ان کے تجربے ہیں. یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ جو قول نقل فرمایا یہ ان کے مجربات میں سے ہے، لہذا اس کو دین کا حصہ بھی نہیں سمجھتے، اس کو ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بہرحال ان تجربے کی ایک چیزیں ہیں.
تو میں ذکر کر رہا تھا اس کی رنگت کی. اب وہ بڑی خوبصورت گائے ہے اور واپس لے کے آ گیا. اب جب ضرورت پڑی نا تو پھر اسی بچے نے وہ گائے جو ہے فروخت کی ہے اور جو منہ مانگے قیمت اس کو ملی ہے. اب یہاں تفسیر مدری میں جو بات لکھی گئی کہ کتنی قیمت لگی ہے، تو اس بچے نے کہا کہ اس گائے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کے چمڑے میں جتنی رقم آتی ہے وہ ڈال کے میرے والے کر دو. اب ظاہر چمڑا جو ہے پوری ایک چادر جتنا ہوتا ہے، اب ایک چادر میں کتنے پیسے جمع ہو سکتے ہیں. اب اتنی رقم جمع ہوئی اور اتنی رقم اٹھا کر اس بچے کو ملی ہے. کیوں؟ اپنے والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے یہ چیزیں اس کو عطا کی. اب گائے ان کو یہاں سے ملی. اب اللہ کی ذات کیا کہتے ہیں؟ اب گائے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا. ذبح کرنے کے بعد کیا کہا؟ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. اب اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر، یہ کون سا ٹکڑا تھا؟ بعد مفسرین نے لکھا کہ اس کی زبان کاٹی، وہ اس مردے کے بابے کے ساتھ لگائی جو مرا ہوا پڑا ہوا تھا. بعد نے کہا کہ نہیں، جسم کا کوئی اور حصہ تھا، برحال کوئی بھی تھا، گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اب اس کے ساتھ لگایا. وہ فوراً زندہ ہو کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا لوگوں میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے. اب وہ اس زبان سے بولا اور بولنے کے بعد کیا وہ پھر نیچے گرا اور مار گیا. بس اتنی دیر کے لیے اس کو زندگی ملی ہے. اب اللہ کی ذات کہتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ. اب یہاں پر ایک سوال مفسرین نے پھر یہ بھی اٹھایا ہے کہ کیا ایک آدمی کی گواہی قتل کے سلسلے میں قابل قبول ہے؟ کہ سب نے تسلیم کر لیا. جب ایک آدمی مرا ہوا زندہ ہوا اور ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا کہ مجھے بھتیجے نے قتل کیا ہے، کیا یہ اس کی گواہی اس کے لیے قابل قبول ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اصل میں اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتایا تھا اور نبی نے اس کام کرنے کا حکم جو ہے وہ قوم کو دیا تھا، اس لیے یہ اللہ کا حکم ہے. یہاں تو قابل قبول ہے ہی، یہاں تو گواہی والی بات نہیں ہے کہ ایک ہے یا دو ہیں. یہ تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ جو کچھ یہ کہے گا وہی اس کا قاتل ہوگا. اب اس نے قاتل کا نام بتا دیا. اب اللہ کی ذات کہتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ. یوں ہی اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ جو جملہ ہے نا، اس جملے کا ایک تعلق پچھلے ایک آیت سے بھی ہے. کیا؟ قالوا اتتخذنا ہزوا. جب کہا تھا نا گائے ذبح کرو تو انہوں نے کہا کہ مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ، یہ حکم کیوں ہے گائے ذبح کرنے کا؟ اب اس کا جواب ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ. اس لیے کہ اس گائے کی وجہ سے میں نے ایک مردے کو زندہ کرنا ہے. یہ ان کے سوال کا جواب ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ نے ان کو مسئلہ بتا دیا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، کہ مرنے کے بعد آج جو ہے وہ ایک آدمی کو جس رب نے زندہ کیا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ ساری مخلوق کے مرنے کے بعد قرب قیامت میں اللہ ان ساری مخلوق کو دوبارہ زندہ کریں گے. یہ ہے حیات بعد الممات. یہ عقیدہ بھی قرآن پاک نے اس کی وضاحت بھی کر دی اور بنی اسرائیل کو اللہ نے اپنی آنکھوں سے بھی دکھا دیا. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے. اب ساتھ ہی اللہ نے ان کے اس عقیدے کی بھی وضاحت کر دی، بتا دیا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ. تو اس آیت میں ان کے اس فعل کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ کس درجے کے لوگ تھے، کس طرح اللہ کے دین میں حجت کرتے تھے. یہ ان کے کارنامے اللہ نے کھول کھول کر ان آیات میں ذکر کیے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا اگلی آیات میں اس کی تفصیل آ رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.